آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کی کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 28واں باب، تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 28واں باب۔ آج ہم آخس بادشاہ کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 28واں باب اور پہلی آیت سے۔ آخس 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا اور بالیم کی ڈالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں۔ اس کے سوا اس نے ہنون کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا، اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا۔ اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا، سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے گئے، اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا، جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی۔ اور فکہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو، جو سب کے سب سورما تھے، قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو بولیے چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکری نے جو افرایم کا ایک پہلوان تھا، مسیح شہزادے کو، اور محل کے ناظم عزریکام کو، اور بادشاہ کے وزیر القانہ کو مار ڈالا۔ اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے 2,00,000 عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے، اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریا میں لائے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ یہ آج کا جو کنگ ہمارے سامنے ہوگا، بادشاہ، اس کیا نام ہے اس کا؟ آخس بادشاہ، آخس۔ اس سے پیچھے یوتام ہے اس کا باپ، وہ میں نے ایک پہلے سرمن میں اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو آج آخس بادشاہ کے تعلق سے ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں پیغام ہے، اور میں نے اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ لیڈر ہیں، قوم کے کیا ہیں؟ لیڈر ہیں، اور میں اور آپ بھی باحثیت خاندانوں کے لیڈر ہیں، اور یہ باتیں ہمارے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم ان میں سے عبرت پکڑیں، اور بائبل میں لکھا یہ تمہارے لیے لکھا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی راہوں کو، یا جو ان لوگوں نے غلطیاں کی ان ہم غلطیوں کو نہ دہرائیں، بلکہ ان کے وسیلے سے ہم سیکھیں اور اپنے آپ کو اپنے خدا کے ساتھ ٹھیک راہ پر لے کر چلیں۔ اور یہ آخس بادشاہ یہ 20 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا۔ 16 برس اس نے سلطنت کی، اور نہایت جو ہے وہ بدی کی زندگی گزاری اس نے، اور سب سے بڑھ کر اس نے گناہ خدا کی حضوری میں بدی کی۔ اور آپ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل یعنی ان 10 قبیلوں کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، اور لکھا ہے اس نے اس کے سوا ہنون کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا، اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ یعنی یہاں تک اس نے بدی کی کہ اپنے بیٹوں کو آگ میں جھونکا، یعنی بالیم کے لیے، بال کے لیے اس نے یہ پرستش کی۔ تو اس لیے لائف بھی اس کی 36 سال 36 ایئرس 36 سال 20 سال کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، تو 16 سال اس نے سلطنت وہاں پر کی۔ تو مطلب ہے کہ یہ اتنی اس قدر خدا سے دور، تو پھر اسی طرح سے بھی رزلٹ بھی پھر ویسے ہی نکلتی ہے۔
جیسی لائف کوئی گزارے گا رزلٹ اسی کے مطابق جو ہے وہ آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا 5ویں آیت، اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا۔ تو پھر خدا جانے دیتا ہے دوسروں کے ہاتھوں میں، ابلیس کے ہاتھوں میں، کیونکہ لائف ٹھیک نہیں ہے۔ اور بالیم کے آگے اس نے قربانیاں چڑھائی، اور پھر نہ صرف قربانیاں بلکہ اپنے بچوں کو آگ میں جھونکا، وہ بچوں اپنے کو دے دیتے تھے بال کے لیے۔ اب دیکھیں بچوں کی قربانیاں اس نے کی، اس قدر جو ہے وہ اس نے کیا۔ حالانکہ اس کا بیٹا آگے حزقیہ تھا، وہ ٹھیک بادشاہ تھا، اور امسیہ بھی، وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ نہایت جو ہے وہ بڑھ گیا بدی کے اندر، گناہ کے اندر، اور خدا سے ٹوٹلی دور۔ تو اس لیے بائبل میں پھر لکھا ہے کہ خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا۔ اور خدا نے جب کیا تو پھر شاہ ارام اور افرایم میں جب میں کہتا ہوں تو کیا مطلب ہے؟ 10 قبیلے، 10 قبیلوں کو افرایم بھی کہا گیا ہے، اسرائیل بھی کہا گیا ہے، سامریہ بھی کہا گیا ہے، شمالی سلطنت بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ سلیمان کے بیٹے ربعام کے پیریڈ میں سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، 10 قبیلے ایک طرف اور 2 قبیلے ایک طرف۔ تو یہ آخذ بادشاہ اور یہودا کی جو وہ تھے سلطنت، ان کو کس کے ہاتھ میں کر دیا؟ شاہ ارام اور شاہ اسرائیل، یعنی 10 قبیلوں کے ہاتھ میں۔ تو اب انہوں نے الائنس کیا تھا، اتحاد کیا۔ اتحاد کس بات کے لیے؟ کہ ہم نے یروشلم کے اندر اپنا بادشاہ، یعنی یہودا کے اندر اپنا بادشاہ بنانا ہے، ہمارا بادشاہ وہاں پر ہو۔ تو دونوں مل گئے، انہوں نے اتحاد کیا آپس میں، شاہ ارام نے اور شاہ اسرائیل نے آپس میں مل کر اتحاد کیا کہ ہم نے یہودا کی بادشاہ کو ختم کرنا ہے اور وہاں پر اپنی بادشاہی کو قائم کرنا ہے، اپنا بادشاہ بنانا ہے۔ تو لکھا ہے کہ پھر انہوں نے حملہ کیا اور 1,20,000 ایک دن میں یہ قتل کیا یہودا کی بادشاہت میں سے، 1,20,000۔ اور نہ صرف قتل بلکہ لکھا ہے 2 لاکھ بچوں، عورتوں اور مردوں کی تعداد وہ اسیر کر کے لے گئے، غلام بنایا، زنجیریں ڈالیں اور ان لوگوں کو لے گئے۔ اور آپ دیکھیں 1,20,000 جب قوم میں سے کٹ جائے اور 2 لاکھ کی بھیڑ اسیر کر کے چلی جائے، اور پھر نہ صرف یہاں بلکہ میں نے پہلوان کا ذکر کیا ہے، لکھا ہے ذکری، جو افرایم کا ایک پہلوان تھا، مسیح شہزادے کو، محل کے ناظم کو اور بادشاہ کے وزیر، یعنی ساری جو اعلیٰ قیادت تھی سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جو اعلیٰ قیادت محل کے اندر تھی وہ سب کے سب انہوں نے قتل کر دیے، یعنی وزیر کو بھی، ناظم کو بھی، اور اس کے شہزادے کو بھی، بیٹے کو بھی، اس کے، اور لے کر چلے گئے۔ اب جب وہ گئے تو پھر لکھا کہ باقی یہودا جو تھا 2 قبیلے، یعنی وہ ڈر گئے۔ اور یہ سایہ 7واں باب اس کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا، اور سلاطین کی دوسری کتاب 26واں باب، یہ سٹوری پھر ان تینوں حوالہ جات کے اندر آپ کو ملے گی، لیکن میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ہی حوالہ پڑھا ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سلاطین کی دوسری کتاب 16واں باب اور پھر یہ سایہ 7واں باب ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو لکھا ہے کہ وہ اس قدر ڈر گئے جیسے آندھی کے وقت ایک جنگل کا درخت، تیز آندھی ہو، جنگل کا درخت کھل جاتا ہے اور کئی تو جڑ سے اکھاڑے بھی جاتے، اس قدر انہوں نے جنبش کھائی کہ کیا ہوگا، اس قدر بربادی آ گئی کہ 2 لاکھ تو اسیر ہو کر چلے گئے اور 1,20,000 قتل، اور بادشاہ کا شہزادہ بھی قتل، وزیر القانہ بھی قتل، اور مسیح ناظم وہ بھی قتل، تو کیا ہماری حکومت کا بنے گا؟ تو لکھا ہے کہ وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے
اور انہوں نے ایسے جنبش کھائی جیسے آدمی کے وقت ایک درخت جنبش کھاتا ہے. تو یسایہ نبی کو خدا نے پھر بھیجا وہاں پر, اور یسایہ نبی نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ تو ان سے نہ ڈر. یہ جو دو لکٹیاں ہیں, لکٹی کہتے ہیں جو آدھی جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے, یعنی آدھی جلی ہوئی لکڑی ہو تو اس کو بجھا دیا جاؤ پانی ڈال کر تو دھواں خالی ہلکا کر نکل جائے. تو وہ کہتا ہے یہ ان دو لکڑیوں کی طرح ہے جو آدھی جلی ہوئی ہے اور دھواں دے رہے ہیں, ان سے کچھ خوف نہ کھا, کچھ نہیں ہوگا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہودا کی جو بادشاہ ہے وہ قائم رہے گی, اور کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ یہودا کی بادشاہ کو ختم ہو جائے. اسی لیے اسرائیل کی بادشاہ آج تک قائم ہے. اور یسایہ نبی نے اس کو کہا آخر بادشاہ کو کہ آخر کوئی خدا سے نشان طلب کر لے. کہ تجھے یقین نہیں آتا, چاہے آسمان پر ہو, زمین پر ہو, یا پتال کے اندر, کوئی سائن دے دے خدا سے. اس نے کہا میں سائن خدا سے نہیں لوں گا, نشان نہیں لوں گا. اس نے کہا کہ تو نشان مانگ سکتا ہے خدا سے. آپ دیکھیں نشان مانگنا بری بات نہیں ہوتی, کیونکہ جدعون نے نشان مانگے, خدا نے اس کو نشان کا جواب دیا. اور پھر یسوع سے توما نے کہا کہ جب تک میں وہ نشان نہ لوں گی, پسلی میں جہاں بھالا لگا تھا اور پھر ہاتھوں میں جہاں پھیل لگے تھے, وہ میں اپنا انگلی نہ ڈالوں, میں یقین نہیں کروں گا. تو یسوع نے بھی اس نشان اس کو دکھائے. لیکن آج کے پیریڈ کے اندر بائبل میں سب کچھ ہمارے پاس واقعہ درج ہے, اور پھر بھی نشان کوئی مانگے تو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بری بات نہیں ہے. لیکن مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. اے توما تو دیکھ کر مجھے ایمان لایا, لیکن مبارک ہے وہ جو بے دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. تو نبی نے اس کو کہا کہ نشان مانگ. اس نے کہا نہیں نشان نہیں میں مانگوں گا. تو نبی نے پھر جو وہاں پر یہ پروفیسی کی جو اکثر ہم آئے کرسمس کے دنوں میں کوٹ کرتے ہیں کہ تو نے نشان نہیں مانگا اس لیے کہ اس کی نگاہ اوروں پر تھی. وہ کہتا تھا اصول سے وہ میری مدد کرے گا. اس نے کہا میں خدا سے نشان کیوں مانگوں, اصول میری مدد کرے گا. اور وہاں پر بھی خدا ان کے نبی نے, یسایہ نبی نے پروفیسی دی. اس نے کہا دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی, بیٹا جنے گی, اس کا نام عمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. اس وقت اس نے کہا کہ تو نشان نہیں مانگتا, لیکن آپ خدا ایک نشان دے گا, آپ خود. اور یہ کمواری سے پیدائش جو ہے یہ خدا کا نشان ہے, خدا نے دیا ایک نشان. اور دنیا کے اندر واحد ایک نشان صرف اور صرف, اور دوسرا نشان جو بڑا ہے کہ اس کی قبر آج بھی خالی ہے. اس لیے میں نے کہا ہمیں نشان مانگنے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی دے دی ہے. ہاں ایک ہی ہستی ہے جو کماری سے پیدا ہوا ہے, اور ایک ہی ہستی ہے جس کی قبر خالی ہے. اس لیے میں نے کہا نشان مانگنے کی آج ضرورت ہے. کیا آج بھی جائے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے, is not here. وہ یہاں نہیں ہے, وہ جیوتا ہے اپنے کہنے کے مطابق, اور نہ صرف جیوتا ہے بلکہ وہ آئے گا ہمیں لینے کے لیے. ہاللیلویا. پھر بھی نبی نے کہا اس کو نشان مانگو, کہتا میں نشان نہیں مانگوں گا, کیونکہ اس کی نظر سور پر تھی کہ سور میری ہیلپ کرے گا. تو نبی نے کہا کیا ہے یہودا اسرائیل, یہ ہلکی سی بات ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو بیزار کرتے ہو. یعنی مطلب ہے کہ جب کوئی خدا کو چھوڑ کر اور طرف نگاہ کرتا ہے تو یہ خدا کی بیزاری کا باعث ہے. خدا دکھ کرتا ہے, غم کرتا ہے کہ زندہ خدا میں ہوں, اور یہ نگاہ کہیں اور طرف لگاتی ہے. کہیں باہر جاتے ہیں, وہ کوئی تھوڑی سی بھی مشکل آئے وہ بھاگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جائے ہمیں وہ جس کے پاس بھی, چاہے وہ کوئی غلط طریقہ کیوں نہ, بت پرستی کیوں نہ ہو, جادوگری کیوں نہ ہو. تو بائبل میں لکھا کہ ایسوں کا غم جو ہے وہ کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے. وہ کام نہیں ہوگا. آخر کا بھی غم کم نہ ہوا, وہ بلکہ بڑھ گیا. اس نے اس لیے کہ یہوہ خدا کو چھوڑا.
اور کہتا ہے کہ سور میری ہیلپ کرے گا، اور سور کو پھر خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سور کو کہتا ہے کہ اسور تو میری ہیلپ کر، شاید سور تیغت پلاسر سے اس نے کہا کہ میری ہیلپ کر، میری مدد کر، اور کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، تیرا غلام ہوں، تو میرا باپ ہے، میں تیرا کیا ہوں؟ بھی بیٹا ہوں۔ یہ آخر کہتا ہے، آخر بات چکی، شاید سور کو تیغت پلاسر کو آپ کی دیکھیے، نوٹ کیجئے، کیا کہتا ہے؟ تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، تیرا غلام، نوکر، خادم، تو میری ہیلپ کر۔ تو آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم ابلیس کو اپنے اوپر حاکم ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ سنسی نے کیا کہا؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، یہودیوں سے، اس لیے کہ ابلیس کے کام کرتے ہو۔ آج بھی اگر یاد رکھے کوئی ابلیس کے کام کرتا ہے تو وہ اس کا فرزند ہے۔ تو دعاؤں میں سن لے دعائیں، جب آئے ہمارے باپ پڑھنی تو سب نے پھر شروع ہو جانا ہے، کام چاہے ابلیس کے کرنے ہیں، سب نے اے ہمارے باپ کا، کہاں بیٹا، کدھر باپ، کون باپ ہے؟ کام ابلیس کے، اپنے کاموں کو دیکھ، حرکتوں کو دیکھ، شرارتوں کو دیکھ، مائنڈ کو دیکھ، تو باپ کہتے ہیں شرم نہیں آتی۔ اور یہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو کہاں میری عزت، کہاں میری آنر؟ کس طرح، کس منہ سے ہم باپ کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، تیرا بندہ ہوں، نوکر ہوں تیرا۔ اور اسے بائبل میں لکھا ہے کہ سنیے، جس کی غلامی کے لیے ہم اپنے آپ کو فرمانبرداری کے لیے دے دیتے ہیں، ہم اسی کے غلام ہیں۔ رومیو خط کے اندر 6 بات میں، جس کی فرمانبرداری کے لیے غلاموں کی طرح ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز ہے۔ اگر ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں، ہم یعنی اس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اس کو آقا مان رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اپنا حاکم، اپنا آقا، اپنا باپ ٹھہراتے ہیں۔ اگر موبائل پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو حقیقت میں ہم اس کے غلام ہیں۔ جو گناہ کے لیے فرمانبرداری کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، وہ گناہ کا غلام ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے ان کو کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے، کیونکہ اس کے حکموں پر چلتے ہو، اس کی فرمانبرداری کرتے ہو، اس کی مانتے ہو، تو ابلیس سے ہو۔ تو یہ اس نے شاید سور سے کہا، تیغت پلاسر اس نے کہا کہ میری ہیلپ کر۔ اعلیٰ نبی نے کہا بھی کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا نہیں، ان باتوں پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، مجھے شاید سور سے، سپر پاور کی، اس پر مجھے اعتبار ہے۔ سور نے بھی کہا چل ٹھیک ہے بھی، چاندی سونا دے مجھے کچھ، اس نے دیا، وہ آیا ہیلپ کے لیے اور اس نے مدد تو کی، لیکن اس کا اپنا مفاد تھا۔ وہ اس نے دمشق شاہ ارام پر حملہ کیا، دمشق کو اس نے فتح کر لیا، اپنا اس نے کام نکالا، مدد تو کی، اس طرح سے اس کی مدد ہو گئی۔ لیکن شاہ سور نے اپنا وہاں پر مفاد فائدہ ڈھونڈا اور اس نے وہاں پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا دمشق کو۔ اور پھر جب اس نے فتح پالی تو آخر اس نے کیا کیا، وہ گیا وہاں پر تحفے لے کر گیا، مبارکباد دینے کے لیے کہ تو نے فتح پائی، تو نے مدد کی، میں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب وہاں پر گیا تو دمشق کے اندر اس نے ایک مذبح دیکھا وہاں پر قربانی چڑھانے کے لیے، اور اس مذبح کا اس نے نمونہ بنایا اور اس کو ادھر سے بھیجا اپنے ملک یہودا کے اندر 2 قبیلوں میں۔ اور اوریا کائن تھا، اس نے اوریا کائن سے کہا کہ ٹھیک اسی طرح کا ایک مذبح بنا۔ اور جب واپس آیا اس نے وہ دمشق کا جو مذبح تھا، جو بت پرستوں کا مذبح تھا، جو غیر قوموں کا مذبح تھا، اس نے اس مذبح کو جو ہیکل کے اندر پیتل کا مذبح، اس نے اس کو سائڈ پر کیا، ایک کونے میں، بائبل میں لکھا ہے کونے میں اس نے لگا دیا۔
اور کونے پر لگا کر اس کی جگہ پر ایک دمشق کا مذبح رکھ دیا، جو غیر قوموں کا تھا مذبح، وہ وہاں پر اس نے کھڑا کیا۔ اور خدا کا مذبح کہاں گیا؟ بولیے، کونے میں، سائڈ پر، تو وہاں پر۔ اور اس بت پرستی کا مذبح دیکھیں، ہیکل کے اندر ایک بت پرست مذبح وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور خدا کا مذبح بولیے کہاں پر؟ کونے میں۔ اور کہتا ہے کہ یہ مذبح میرا سوال کرنے کے لیے رہے گا، خدا کا مذبح پیتل کا، مطلب سوال کرنے کے لیے کہ تو نے کیا کیا۔ یہ اس لیے سائڈ پر کونے پر اس کو رکھنا ہے کہ میں اس سے سوال کروں، تو مطلب ہے کہ تو نے کیا کیا تو میرے لیے دمشق نے، شاید سور نے۔ اور آپ یہ دیکھیں، جس ماڈل کا خدا نے حکم دیا ہیمن سے موسیٰ کو دکھایا کہ یہ مذبح بنانا ہے تمہیں، 21 کی لمبائی ہو، 21 کی چوڑائی ہو، اس قدر لکڑی ہو، ہاں پیتل کا ہونا چاہیے، یہ بنانا ہے۔ اور اس کو سائڈ پر اس قدر یہ خدا کا باغی بن گیا، سائڈ پر کہتا ہے کہ اس کو سائڈ پر کونے پر، تو سوال کے لیے کہ تو نے میرے لیے، تو نے کچھ نہیں کیا، میری مدد کی ہے تو اس مذہب نے کی، یہ مانی ہے۔ کئی دفعہ بتیرے اسی طرح سوچتے رہے کہ خدا نے کیا دیا ہمیں، ہمارے پاس تو یہ برکت نہیں، یہ کمی ہے، ہمیں تو یہ کچھ نہیں ملا، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ بائبل میں کہا کہ جس نے اپنا بیٹا دے دیا وہ باقی چیزیں کیوں کر نہ دے گا؟ جب بیٹا ہی دے دیا ہے تو اور کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ بتیرے آج بھی اسی طرح کی سوچ، میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں۔ بائبل میں جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس بولیے زندگی یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اتنا کچھ کیا، آخر سب بھول گیا وہ خدا کی برکتیں۔ اور میں لاسٹ وہ ایک دن پچھلے ویک میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار 40 سال سفر، اور وہ سفر میں تھے، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھے کر رہے، تو روٹی پانی آ رہا ہے، دیکھیے آسمانوں سے من برس رہا ہے، چٹانوں سے پانی شہد آ رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، کوئی وہ دیہاڑی پہ نہیں لے جاتے، کوئی محنت مزدوری کوئی بھی نہیں تھی، کوئی بھی فیکٹری کارخانہ کچھ بھی نہیں تھا، اور سارا کچھ خدا ان کو دے رہا تھا۔ 40 سال یہاں پر ایک ہفتے کا راشن لے کے تھے، دوسرے ہفتے ختم، پھر لینا پڑتا تھا، یار یہ لے یہ لے۔ وہ 40 سال بیابانوں کے اندر یہوہ خدا نے ان کو آسمانوں سے من، اور پھر بٹیرے 40 سال انہوں نے کھاتے رہے۔ نہ تو لکھا ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی، اس قدر پروردگاری اور اس یہوہ خدا کو بھول کر آخر سے اگر تو نے کیا کیا؟ دمشق کے مذہبی نے میرے لیے کیا ہے، وہاں پر اسے وہ رکھا لاتا، اس پر میں قربانیاں چڑھاؤں گا۔ اور بنا سے وہ، بلکہ میں نے بتایا کہ 1,20,000 انہوں نے مار دیے، اور 2 لاکھ کی بھیڑ کو وہ قیدی بنا کر لے گئے۔ اور کون قیدی بنا کر لے گئے بتائیے ذرا، کون؟ اسرائیل 10 قبیلے، اپنے بھائیوں کو، 2 قبیلوں کو تھے تو وہ بھائی ایک ہی تھے، ان کو قیدی بنا کر لے گئے۔ اور اب دیکھیں جب وہ گئے پہنچے وہاں پر 10 قبیلے اپنے علاقے میں، تو وہاں پر ایک نبی، اودد نبی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی شرم حیا نہیں، اپنے بھائیوں کو لے کر آگے، یہ ہے تو تمہارے بھائی، تم نے ان کو قیدی بنا لیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ کیا، اس لیے ہے کہ تم بڑے ٹھیک ہو، یہ ان کے گناہ کی وجہ سے خدا نے ان کو سزا دی ہے، اور تم ان کو قیدی بنا کر لے کے آئے، 1,20,000 کو مار دیا، باقیوں کو قیدی، یہ تو ان کے گناہ کی وجہ سے ہو، تم نے کیا کیا؟ تو لکھا ہے عقل مند بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، واقعی وہ بزرگوں کا احساس، وہ کھڑے ہوئے ہیں، واقعی ٹھیک ہے، انہوں نے پھر ان کو جوتیاں پہنائی، کپڑے پہنائے، اور ان کو ان کے علاقے میں واپس بھیج دیا۔ علاقے میں وہ ہیلپ تو ہو گئی ایک طرح سے، تو بھی شاید جو آخر بادشاہ تھا،
بائبل میں پھر آپ پڑھیے، وہاں پر لکھا ہوگا پھر ان کی حملہ کیا، ان پر ادومیوں نے حملہ کیا اور فلسطینیوں نے حملہ کیا۔ پھر اس نے کہا شاید سود سے کہ میری ہیلپ کر۔ اس نے کہا کہ بھائی اب میں بار بار تو نہیں کر سکتا، میں نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا تیری ہیلپ کرنے کا۔ تو مطلب ہے کہ اس نے پھر کہا اس کو کہ مدد کر۔ ایک دفعہ تو وہ آ گیا لیکن دوسری طرف تو نہیں آئے گا، وہ بھی میں نے بتایا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے آیا۔ ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں خود، ادھر اتنی ڈیٹیل وہ دوں گا تو بہت پھر لمبا ہو جائے گا، لیکن ڈیٹیل آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنا فائدہ ڈھونڈا وہاں پر، اور بعد میں اس نے، میں حوالہ پڑھتا ہوں، آپ پڑھی کیا لکھا ہے 28واں باب جو پڑھا تھا اس کی آیت پڑھے 20ویں آیت۔ اور شاید سور تغلت پلاسر اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو تنگ کیا، اور آگے پڑھیے، اور اس کی کمک نہ کی۔ ٹھیک ہے جی، اور آگے، کیونکہ آخر سے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاید سور کو دیا۔ آگے پڑھیے، تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہو۔ تو مطلب ایک دفعہ تو کی اس نے، پھر اس نے کہا اب ادومی چاہ رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ جب کوئی خدا کو چھوڑے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ ایک مشکل آئی، خدا نے نکالا، پھر چھوڑیے، پھر اور آئیں گی، اب دو آ گئی، یہودا بھی اور ادومی بھی آ گئے، اور فلسطین بھی۔ چاہے خدا کو یاد رکھے کہ چھوڑے گا، تو یہاں پر میں نے لکھا، اس سے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کیا، انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، یہوہ خدا کو ترک کر دیا، تو پھر ایسے ہی ابلیس تو چڑھے گا۔ اور بائبل میں مسیح خدا نے کہا کہ جب ایک بدرود آتی ہے تو اگر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اپنے سے بری 7 مہینے کراتی ہے، تو کام اس سے ٹھیک نہیں کرنے، خدا کو نہیں پہچاننا، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا، ایک ہی اور بندہ ویسے کا ویسے ہی، 7 اور آئیں گے، اور لکھا اپنے سے بری ہی۔ اور پھر کیا لکھا، اس کا جو حال ہے وہ پہلے سے بھی بدتر کر دیتی ہے، وہ تماشا بناتی ہیں۔ اور اگر یاد رکھیں ہمارے حالات پہلے سے بدتر ہو رہے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا، سوچتے ہیں کہ یار کام برا ہی جا رہا ہے، بجائے کہ ترقی ہونے کے کام بڑھتا ہی جاتا ہے، تنزلی آتی جاتی ہے، اور کمزوری آتی جاتی ہے، بیماری آتی جاتی ہے، مشکل آتی جاتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ مسیح خداوند کے الفاظ کہ اس کا حال پہلے سے بھی بولیے وہ بدتر کر دیتی ہیں، تو یہی آخر کا ہوا، اس نے پھر خدا کو نہ جانا چھوڑ دیا۔ تو لکھا ہے کہ اور چاہ رہا ہے، ادومی بھی آ گئے، فلسطین بھی آ گئے، اس نے کہا چلو ذرا مل کر اس کا تماشا کریں، اور اس نے پھر سونا چاندی پہ بھیجا اس کو، تغلت پلاسر کو، اور اس نے کہا کہ میری ہیلپ کر۔ اس نے لکھا کہ اس کی کوئی ہیلپ نہ، کوئی مدد نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ جو اسی طرح اور معبودوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں آتی، مدد نہیں آتی، کوئی بھی کسی بھی طرح سے کبھی بھی نہیں آئے گا، ان کا کام بڑھے گا، کام نہیں ہوگا، بائبل کہتی ہے۔ یا جو خدا کی قدر نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، وہ کم نہیں ہونے والا، وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہی لکھا ہے کہ اس نے کچھ مدد نہ کی، بلکہ اس کو تنگ کیا، کوئی ہے کسی طرح سے نہیں، کہیں سے بھی اس کی کوئی مدد نہیں آئی۔ تو اور آگے اگر آپ پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے، آپ ذرا 22ویں آیت دیکھیں، 22ویں آیت اسی باب کی 28 سے۔ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے، یعنی آخر بادشاہ نے، آگے پڑھیے سب، خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، یعنی تنگی کے وقت اور بھی زیادہ گناہ کیا۔ تو تنگی ہے نا، ادھر سے ادومی چڑھے آ رہے ہیں، ادھر سے فلسطینی چڑھے آ رہے ہیں، اور پھر شاید خود بھی
اس کو تنگ کرنے لگا، حالانکہ اس نے سونا چاندی دیا اس کو۔ تو آپ دیکھیں تنگی ہے نا، تو بائبل میں کہا اپنی تنگی کے وقت، بولیے سب بولے، تنگی کے وقت اس نے اور بھی زیادہ خداوند کا گناہ کیا۔ تنگی خدا کیوں ڈالتا ہے؟ کہ بھئی بندہ ٹھیک ہو جائے گا، خوشی سے وہ ہمیں مصیبت پہ نہیں ڈالتا۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ کیا خدا اپنے، آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، آپ اپنے کسی بچے کو دکھ میں ڈال کر خوش ہوتے؟ کوئی ہوتا ہے؟ بولیے، کوئی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ میں دیکھوں کہ میرے بچے وہ ایسے دکھ کی اٹھاتے رہیں، یا آپ سب، تو کیا آسمانی باپ خوشی سے وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے؟ کیا وہ خوش ہوتا ہے کہ بابا دکھ اٹھا رہے ہیں، بابا بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے، بابا مشکل کے اندر ہے؟ یہ وہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں، لکھا ہے کہ وہ کسی پر خوشی سے مصیبت نہیں بھیجتا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ تنبیہ کرتا ہے، تو لکھا ہے وہ اس لیے تنبیہ کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بیٹے بنایا ہے، اور لکھا ہے وہ فرزند جان کر تنبیہ کرتا ہے، وہ ایسے تنبیہ نہیں کرتا، بلکہ چونکہ اس نے ہمیں بیٹے بنایا ہے، بیٹے ہم ایسے تنبیہ کرتا ہے۔ مشکل بھیجتا ہے تو ہماری ترقی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری کلیکشن کے لیے، صلاح کے لیے۔ وہ ایسے وہ خوشی سے نہیں بھیجتا کہ کوئی سمجھے۔ اور یہاں پر اگر اب دمی چلے ہیں، فلسطین چلے ہیں، تگلت پلاسر آیا ہے، تو کیا خدا خوش ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے یار یہ آخذ ٹھیک ہو جائے، آخذ وہ اپنی راہ کو ٹھیک کر دے، اس کو وہ میری پہچان کر دے، اس کو سمجھ آ جائے، میرے بارے میں وہ جان جائے۔ خدا یہ چاہ رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنی تنگی کے وقت اور بھی زیادہ گناہ کیا۔ میجورٹی ایسے کرتی ہے، بجائے کہ تنگی کے وقت بندہ سیدھا ہو جائے، اور بھی اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ اور بھی خدا تنگی مصیبت اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ آخر سے کیا کیا؟ اور بھی زیادہ گناہ کیا، بدی کی خدا کے خلاف۔ تو اسے بہنوں بھائیوں یاد رکھیں، بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جس سے خدا، بولیے، کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے۔ جب خدا تنبیہ کرے تو مبارک ہے۔ گھروں کے اندر بھی اگر کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے، بیٹے بیٹی کو، تو یاد رکھے بلیسڈ ہے، مبارک ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صادق مارے تو اس کے لسان کے لیے کیا ہے؟ روغن ہے۔ یہ دیسی گھی ہے بھائی، تنبیہ یہ روغن ہے۔ وہ تیرے پکڑ جاتے ہیں، لو جی ہے کیا، لو جی پاپا نے ماما نے یہ کیا ہے، وہ وہی آپ کی بہتری کے لیے لکھا کر تم اس تنبیہ میں شامل ہوئے جو فرزند جان کر کی جاتی ہے۔ آگے کیا لکھا؟ تو کیا ٹھہرے؟ بیٹے۔ بیٹا وہ ہے جو تنبیہ سہتا ہے۔ اور آگے اگر نہیں شامل تو پھر کیا لکھا ہے؟ بولیے کیا لکھا ہے؟ حرام زادے۔ صاحب بائبل میں عبرانیوں کا 12واں باب پڑھ لیں، حرام زادے لکھا ہے۔ کہ اگر کوئی خدا کی تنبیہ کو نہیں سہتا اور اپنی راہ کو درست نہیں کرتا تو وہ بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی وہ جو اپنی راہ کو ٹھیک کرے۔ تنگی کے وقت لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ خدا کے خلاف کیا، گناہ کیا۔ اور پڑھ لیجیے اس نے کیا کیا، اسی باب چیپٹر کے اندر ہے، 28واں باب پڑھے کیا لکھا ہے۔ کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ رام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں۔ لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ 24ویں آیت، اور آخر سے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو آگے بولیے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خدا ان کے گھر کے دروازوں کو آگے بولیے کیا کیا؟ بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں کیا بنائے؟ مسبے۔ اور بھی زیادہ گناہ، یروشلم کے ہر کونے کے اندر مسبے، دمشق کے دیوتا کے، کہتا کہ یہ بچا سکتا ہے مجھے، یہ میری مدد کر سکتا ہے، کمک کر سکتا ہے۔ حالانکہ مدد کس سے آتی ہے؟ خدا سے۔ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں اپنی آنکھیں
پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ آگے کیا کہتا ہے؟ میری کمک خداوند سے. تو کہاں پہاڑوں کی طرف کیا مطلب ہے؟ پہاڑوں میں کیا ادھر چھپے ہیں کچھ فوجی میں بٹھائے؟ نہیں، پہاڑوں سے مراد ہے کہ ہیکل کی طرف، یروشلم کے پہاڑ. یروشلم کے پہاڑ کے اوپر ہیکل تھی، تو مطلب ہے کہ میں اپنی آپ کے ہیکل کی طرف لگاؤں گا. میری کمک وہاں سے آئے گی، خداوند سے. تو جو دوسروں کی طرف دیکھتے بھئی کہاں مدد ہو؟ اور داؤد کیا کہتا ہے؟ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. اور آگے کیا کہتا ہے؟ جس نے اس خدا کی طرف جس نے آسمان زمین بنایا. اس قدر کوئی کام کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں اس سے مدد. یعنی آسمان بھی بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا. زمین بھی بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ فضا کے اندر لٹکی ہوئی ہے. سائنس کو پڑھے، یہ فضا کے اندر ایسے زمین ساری جس پہ ہم کھڑے لٹکی ہوئی. تو یہ کوئی کر سکتا ہے؟ صرف یہوہ خدا کر سکتا ہے. یہ اس کو تو یہ داؤد کو پتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کہیں آنکھیں لگاؤں، کیوں مدد کے لیے بھیجوں؟ وہاں سے میری مدد آئے گی. اور شایاخس وہ کہتا کہ نہیں، مدد یہاں سے دمشق کے مسئلے سے، دیوتا سے، بلیل سے، بال سے. تو پھر کیا کیا اس نے؟ یروشلم کے ہر کونے کے اندر اور خدا کے دروازوں کو، ہیکل کے دروازوں کو بند کلوز کر دیا کہ تاکہ کوئی بھی جا نہ سکے، کیونکہ حکومت اس کی تھی، بادشاہ اس کے پاس تھی، اختیار تھا. اس نے کہا کہ باندھ اس کو، ہیکل بند. تو آپ دیکھیں وہاں پر ہیکل بند کر دیا. بائبل میں یہ عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے عیسائیوں کا شہادت نامہ بند کر دے، یعنی کلام بند، شریعت بند، حکم بند. مطلب ہے کہ قدر نہیں، یہ سنتے نہیں. ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں. تو پھر کیا فائدہ؟ اور آج بھی اگر کوئی کان لگتے ہوئے نہیں سنتا تو پھر یاد رکھے کہ ان کے لیے کلام بند ہو جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی. جن کو نہیں نہ سمجھ آتی، میں کہتا ہوں ان کے لیے کلام بند ہے، ان کے لیے اوپر سے بند کیا گیا. خدا نے عیسائیہ کو یہ کہا، اس نے ایک شکر کیا کرے کہ خدا کے گھر کے دروازے بند نہیں ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں. کھلے ہیں، سنڈے کو کھل جاتے ہیں، منگل کو کھلے ہوتے ہیں، اور بھی بات کھلے ہوتے ہیں دروازے. خدا کے ساتھ آیا کریں، بات چیت کریں، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، ضرورتوں کے لیے. کیا وقت ایسے ضائع نہیں؟ یہاں پر آ جاتے ہیں کہ پریئرز، دعائیں اٹھایا کریں. آپ کے خاندان کے اندر جو بھی پرابلم مسئلہ چل رہا ہے اس کو خدا کے حضور میں رکھا کریں. اور آپ دیکھیں خدا بہتری پیدا کرے گا. ہم میرے ایمان کو بہتری لائے گا، کیونکہ وہ خدا ہے، باپ ہے، مدد کرتا ہے. آمین. تو یروشلم کے ہر کونے کے اندر مذبح، خدا کے گھر کے دروازوں کو بند، اس کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا آخر سے. اور زلٹ پھر 36 سال کی ایج میں دنیا سے گیا، صرف 36 ایئرس. 20 سال کا ہوا حکومت کی، 16 برس حکومت کی، اور نہایت بدی کے اندر زندگی گزاری. بعض ایسی زندگی گزار دیتے ہیں، ایسی پوری زندگی 70 سال، 80 سال، 20، 50، 70، 60 وہی خدا کے ساتھ لائف بسر کرنا. ہمارے بارے میں گواہی ہو، جوانی کے دنوں میں گواہی. لیکن کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اولڈ ایج کے اندر ہے تو بھی کریکٹر کردار ہمارا ایک مسیح چال چلن. اور یہ لیڈر سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے زندگی انہوں نے گزاری. اس لیے بھائیوں بہنوں، اپنی راہ کو ٹھیک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پر بھی کمزوری ہے، کہیں پر بھی آخر کی طرح کسی طرح کی کمی ہے تو اس کو دور کیجیے. خدا کے ساتھ یہوہ خدا کی پہچان کرے، اس کو جانے، ایمان میں بڑھے اور اس کے ساتھ چلے. یہ پھر خدا پھر برکت دیتا ہے، خوش ہوتا ہے. آمین. وہ مدد بھیجتا ہے، وہ ہمارا ہیلپر ہے. خدا کا وقت جو دن ہے وہ خدا کو دیں خوشی سے. آخر کہتا ہے
کہ میں تیرا بیٹا ہوں، شاہ یسوع سے کہتا ہے. یاد رکھیں کہ ہم اپنے خدا کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. وہ فرزند جان کر تبلیغ کرتا ہے. اسرائیل کو کہا اسرائیل میرا پہلوٹا ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ خدا نے ان کے پہلوٹے بچائے تھے مصر کے اندر. اب وہ اس کے تھے، میں اور آپ سب بچے ہیں. اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں بچا لیا ہے، ہم اس کے ہیں. اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہم پہلوٹوں کی جماعت، میں اور آپ پہلوٹوں کی جماعت ہیں. اس کے خون خریدے ہیں، غلام ہے، چنا ہے، اس نے قیمت ادا کی ہے. تو کیا ہمارے بدلوں سے ابلیس کے نام کو جلال میں ابلیس ہمارے بدلوں میں راج کرے؟ نہیں، ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ہمارے کاموں سے، بول چال سے اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے. لوگ گواہی دیں کہ یہ حقیقت میں خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں. آمین. واقعی اس کی لائف ہمارے لیے چیلنجنگ ہے کہ وہ اس نے لکھا کہ چھوڑ دیا. وہ تیروں نے آج بھی خدا کو چھوڑا ہوا ہے. چھوڑا ہے تو پھر سے اس کو لے لیں، پکڑ لیں، اس سے معافی مانگی، اس سے کہے کہ خدا ملتا وقت میں نے تجھ کو چھوڑے رکھا ہے، میں دور رہا ہوں، تجھ سے معاف کر مجھے، میں تیرے ساتھ چلوں گا، لپٹا رہوں گا، تیری عبادت کروں گا. خدا ہمیں اسلام میں سے برکت.